آپ دیکھیں ایک میسج سے بھی یہ خوف زدہ ہے. تو عمران خان کے نکلنے کا تو ان کو خوف اتنا ہوگا کہ ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہوگی. اور یہ انشاءاللہ یہ جو کرنے والے ہیں نا، جو جیل کے اندر ہیں اور جو باہر ہیں، یہ اس کے اوپر ان کے یہ حساب بھی دیں گے. اور ان کو خوف عمران خان کا اتنا ہے کہ یہ اس خوف سے یہ ہر غلط کام کر رہے ہیں، غلط سزائیں دے رہے ہیں. پلاننگ شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ. یہ جو تحریک ہے پھر بھی نہیں رکے گی. اب یہ تحریک میرا خیال ہے کہیں بھی لوگ سارے تیار بیٹھے ہیں. ساری پی ٹی آئی وہ کب سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تحریک کے لیے ہم تحریک شروع کریں. جب یہ اسٹریٹ موومنٹ چلے گی آپ دیکھیں گے، یہ مجھے لگتا ہے کہ فائنل موومنٹ ہوگی. اور جب وہ موومنٹ چلے گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فرشتے ساتھ ہوئیں گے اور پھر وہ موومنٹ بڑی کامیاب ہوگی. سزائیں تو دیکھیں ان کے پاس، ان کو شرم بھی نہیں آتے دیتے ہوئے جب یہ سزائیں سناتے ہیں. وہ جج منہ نیچے کر کے بھاگ رہا تھا جیل سے. وہ لوگوں کے دیکھ نہیں سک رہا تھا، اسے پتا تھا وہ کیا جرم کر کے آیا جج. ایک جسٹس منیر نے ایک کام کیا تھا، آج تک لوگ جسٹس منیر کا نام لیتے ہیں. اب تو کئی سو یہ جج ایسے بن چکے ہیں جنہوں نے عمران خان کو ایسی جھوٹی سزائیں دی ہیں. ویلکم جی، سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں وقار بگا، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے مس نورین نیازی، بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی بہن. میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کل آپ کی ملاقات کا دن تھا عمران خان صاحب سے، کل پھر آپ کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی. کیا حالات ہیں اس وقت؟ حالات تو ٹھیک نہیں ہیں، سب کو نظر آ رہے ہیں. حالات کسی مطلب ہم سب کے لحاظ سے اچھے نہیں ہیں کہ نہ جو بولتا ہے اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں، جن کو پکڑا ہوا ہے ان پہ بھی ان سے بھی کوئی ان کو بھی انصاف نہیں مل رہا. اور ہر ایک کے اوپر ایف آئی آر. اب تو ایک کہانی ہے، ہر ایک پوچھتا ہے آپ پہ کتنی ایف آئی آر ہے، پھر وہ بتاتے ہیں. مطلب اب آپ سوچیں کہ انہوں نے ایک نظام کو کتنا کمزور کر دیا ہے. کہ پہلے ایف آئی آر ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ پہ ایف آئی آر ہو گیا نا تو آپ کی زندگی تو بس سمجھے کہ ختم. اب ایف آئی آر ایک مذاق بنا دیا ہے کہ جب ان کو ہر ایک پہ، میرے پہ، آپ پہ، ہر ایک پہ ایف آئی آر ہے. تو اب بس ایسے کل ہی. اب ہم کل 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 گئے تھے آپ نے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا ملاقات کے لیے، گزشتہ جو ملاقات نہیں ہوئی. منگل تھا اس کو آپ نے پروٹیسٹ کیا، آپ وہاں بیٹھے، مگر کل آپ وہاں سے آ گئے، ملاقات نہیں کرنے دی گئی. یہ کوئی پارٹ آف اسٹریٹجی تھا یا پھر آپ لوگ وہاں رکے نہیں کیونکہ ہاں رات 11؟ دیکھیں، انہوں نے بتایا، پولیس ہی بتاتی ہوگی کہ پچھلی دفعہ تو ہم نے تھوڑا تیزاب ڈالا تھا پانی میں، اس دفعہ ہم نے پانی میں بہت تیزاب ڈالا ہے. اب آپ سوچیں وہاں اتنی خواتین، عورتیں، بچے بھی تھے، نوجوان لڑکے بھی تھے. اب وہ کیا کرو پھر. یہی اب وہ تیار تھے، واٹر کینن لے کے بیٹھے تھے، لاٹھیاں لے کے بیٹھے تھے، ہیلمٹ والی پتہ نہیں اینٹی رائٹ پولیس کھڑی تھی. تو پھر آخر ہم اس لیے اٹھ پڑے اور ہم نے کہا کہ بجائے کہ ان لوگوں پہ ان کو پکڑ، اور بہت سارے لڑکوں کو پچھلے ہفتے بھی پکڑے، اب بھی پکڑ لیں گے. تو یہ پھر کوئی بس اسی چکر میں پھر اٹھ گیا ہم. ٹھیک اور ہم نے ٹھیک. کہا اس سے پہلے ان کا ظلم شروع ہے، کیونکہ دیکھیں ظلم کی وہاں کوئی حد نہیں ہے. وہاں اتنی پولیس ہوتی ہے، اتنے ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہوتے جتنی وہاں پولیس آتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ پولیس تو چلے ہیں، باقی واٹر کینن، اسٹیئر گیس، ہر چیز رکھی ہوئی ہے جیسے کوئی انہوں نے. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے، میں نے کل بتایا بھی تھا، میں نے کہا پی ٹی آئی عمران خان کی ٹرینڈ جماعت ہے. آپ دیکھیں کتنے وہاں پہ مجمع لگتے ہیں، بے شمار بچے آتے ہیں، لڑکے، خواتین، بوڑھے، جوان، سب آتے ہیں. لیکن وہاں پہ کسی نے ایک پتھر بھی نہیں مارا آج تک. میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یہ پیٹرول پمپ ہے نا، اگر آتی کوئی یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان کا کوئی وہاں ہوتا، کوئی مجمع لگتا تو پیٹرول پمپ بھی جل چکا ہوتا، اے ٹی ایم بھی لٹ چکا ہوتا. وہاں پہ پتہ چلتا کہ جی کیا ہلڑ بازی ہوتی. یہ پی ٹی آئی اتنی، عمران خان نے ہمیشہ پرامن کہا ہے، وہ ہمیشہ پرامن رہتے ہیں. اور کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ وہاں پہ کسی نے کوئی ایک پتا بھی توڑا ہو. جیسے مثال ہے کہ ایک پتا بھی نہیں توڑتے وہاں. ٹھیک. تو بس اسی لیے پھر ہم اٹھ گئے. خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی آپ کی دوسری بہن سے، عظمیٰ نیازی صاحبہ سے، اس میں یہ کہا گیا کہ شاید کچھ پارٹی کے لوگوں نے شورٹی دی تھی کہ ملاقات کروا دیں، سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. جب انہوں نے باہر آ کر خان صاحب کا پیغام دے دیا تو کیا یہ ایک ریزن تھی کہ دوبارہ آپ بہنوں کو ملاقات نہ کرنے دینے کی؟ نہیں نہیں، ہمیں تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ سیاسی بات نہیں کرنی، نہ ڈاکٹر عظمیٰ کو کسی نے کہا. لیکن جو کہنے والے اس دن میں نے سنا تھا، وہ عطا تاڑڑ ٹی وی پہ بول رہے تھے کہ اب ان کی ملاقاتیں بھی. پہلے مجھے آپ یہ بتائیں عطا تاڑڑ ہیں کون؟
ان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ انہوں نے سیاسی، جب نواز شریف یا کوئی اور پیپلز پارٹی والے جیل جاتے تھے تو آپ کا خیال ہے سیاسی باتیں نہیں کرتے تھے؟ جیل کے اندر سپرنٹینڈنٹ ہمیں خود بتاتے ہیں کہ سیاسی میٹنگز ہوتی تھی، سیاسی 50 لوگوں کا مجمع لگتا تھا اندر، دعوتیں ہوتی تھی، وہ آپ کا خیال ہے سیاست نہیں ڈسکس کرتے تھے؟ عمران خان سیاست دان ہی ہے، آپ یہ کون سی پابندی ہے کہ اندر سے وہ سیاست کی بات نہیں کر سکتے؟ مطلب اس کا مطلب ہے ان کو اتنا خوف ہے کہ ایک عمران خان کا میسج آتا ہے پوری حکومت ہل کے رہ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک میسج سے بھی یہ خوف زدہ ہے، تو عمران خان کے نکلنے کا تو ان کو خوف اتنا ہوگا کہ ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہوگی کہ اگر عمران خان نکل آئے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اصل خوف یہ نہیں ہے عمران خان کا، عمران خان کوئی ظالم انسان نہیں ہے، عمران خان نے تو کبھی آج تک کسی سے زیادتی ظلم کیا ہی نہیں۔ ان کو خوف یہ ہے کہ جو جرم انہوں نے کیا ہے، جو ظلم انہوں نے کیا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا آگے جا کے، یہ وہ خوف ہے ان کے اوپر۔ خان صاحب سے آخری جو ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے بتایا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں، اب احتجاج کے علاوہ باہر نکلنے کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ قومی کانفرنس ہوئی، قومی کانفرنس میں بھی تقریباً پورے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں، وہ جماعتیں جو کہ اپوزیشن میں ہیں، وکلاء، صحافیوں، تمام لوگوں نے شرکت کی۔ آپ کو لگتا ہے یہ قومی کانفرنس اسٹریٹ موومنٹ سے پہلے، آپ کو لگتا ہے یہ جو قومی کانفرنس ہوئی اس کا جو بیانیہ تھا، ایجنڈا تھا، یہ از دیٹ انف فار عمران خان کی رہائی کے لیے اور ڈیموکریسی کی بحالی کے لیے؟ میں جی ویسے میں تو دیکھیں اتنا سمجھتی نہیں ہوں، لیکن ارادہ تو ان کا یہی تھا، کوشش بھی ان کی یہی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے وہ سارے اپوزیشن میں اور وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ ملک میں جو حالات پیدا ہو چکے ہیں زبردستی کی حکومت بنا کے، تو ان کو بھی لگتا ہوگا کہ اس سے کوئی فائدہ، اور اللہ کرے اس ملک کے لیے سب سوچ رہے ہیں نا، ملک کے حالات دیکھیں کیا ہو گئے، تو اسی کے لیے کہ اب امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے اس ملک پہ اللہ رحم کرے اور یہ فائدہ ہو، یہ جو کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ۔ خان صاحب اور بشرا بی بی کی اس وقت صحت کے حوالے سے یو این کی ایک رپورٹ آئی، بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، تو واٹس یور پوائنٹ آف ویو کہ اس وقت بشرا بی بی کن حالات میں ہیں؟ وہ بھی دیکھیں انہی حالات میں جس میں خان صاحب ہے، وہ بھی دیکھیں عمران خان بھی قید تنہائی میں ہے اور بشرا بی بی بھی، اور انہوں نے مطلب ان کا ہر طرح، مطلب ہر جو جیل قوانین ہے نا اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جیل مینول کے مطابق جو ایک جائز، ایک ہر قیدی کے لیے سہولیات چاہیے ہوتی ہیں، جو ان کے ساتھ کرنا ہوتا ہے کہ ان کو آپ کو بند نہیں کرنا ہوتا کمرے میں، ان کو آپ کو آئسولیشن میں 4 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، یہ جیل قوانین ہے، اور جو بھی سہولیات جیل میں دی جانی چاہیے وہ انہوں نے نہیں دے رہے، تو ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ اور یہ جو عمران خان کو انہوں نے آئسولیشن میں رکھا ہے، اس سے بڑا جرم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ انشاءاللہ یہ جو کرنے والے ہیں نا، جو جیل کے اندر ہیں اور جو باہر ہیں، یہ اس کے اوپر ان کے یہ حساب بھی دیں گے، ان پہ مقدمے بھی بنیں گے، کیونکہ یہ ایک جرم کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر یہ ان کی معافی نہیں ہے اس چیز کی۔ ٹھیک ہے، اور یہ مذاکرات کی جو خبریں چلتی ہیں، بعض دفعہ یہ چلا کہ کوٹ لکھپت جیل سے شاہ محمود قریشی صاحب کو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کہ اس وقت ساتھ نہیں ہیں، وہ کوششیں کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو لائیں گے، خان صاحب سے بات کریں گے، مذاکرات ہوگی، حکومت کی طرف سے کچھ سائنس دیے گئے، پھر انہیں سزائیں دی گئی 17 کی۔ یہ دو چیزیں ایک وقت میں جو چل رہی ہیں، یہ کہاں پہ مجھے ہے؟ لگتا ہے کہ یہ اتنے، میں آپ کو بتاؤں، یہ لوگ اب ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ شاید اس قابل بھی نہیں ہیں جن کرسیوں پہ یہ بیٹھے ہیں، اور ان کو خوف عمران خان کا اتنا ہے کہ یہ اس خوف سے یہ ہر غلط کام کر رہے ہیں، غلط سزائیں دے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھے وہ جن کو سزائیں دیں، ڈاکٹر یاسمین راشد یا محمود الرشید صاحب اور جتنے وہ ہیں، اعجاز چودھری صاحب، عمر چیمہ، آپ سوچیں اول تو ان کو بھی غلط سزائیں دی ہوئی ہیں، سزا بنتی تھی ان کی، کسی کی نہیں بنتی، 10 سال یا 20 سال یا 50 سال، اب انہوں نے سزاؤں کی حیثیت اتنی کم کر دیا کہ ہر کوئی پوچھتا ہے آپ کو 50 سال کی ہوئی ہے، کسی کو 40 سال، کبھی ہم نے تو پہلے یہ سزائیں سنی نہیں تھی، ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا اتنی بڑی سزا ہوتی ہے، اور یہاں تو لوگ قتل کر کے مہینے میں بیل کرا لیتے ہیں، پاکستان کے تو عدالتیں اور پاکستان کا نظام ایسا ہے، تو یہ جو مجھے نہیں پتا یہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں،
میں تو صرف دیکھیں سیاسی کیا مسائل ہیں ان کے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے صرف میرا تو ایک ہی کنسرن ہے، جو ظلم قیدیوں کے اوپر ہو رہا ہے، جو ظلم جیل میں بیٹھے عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یا ان کی بیگم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہم عمران خان کے لیے تحریک چلے، ہم ان کے لیے بیٹھیں گے، جہاں بھی جائیں گے جو بھی کوشش ہوگی ہم کریں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت کتنا میں نے پہلے بھی بتایا کہ سندھ سے ایک خاتون آئی ہوئی تھی اٹیالہ میں، انہوں نے کہا جو پنجاب پولیس ہے نا یہ اتنی خراب ہے اور اتنی ظالم ہے، کہتی ہے سندھ کی پولیس نے کبھی اتنا ظلم نہیں کیا۔ تو میں نے اس دن ایک خبر آئی کہ ایک ملٹری کورٹ کے اندر ایک قیدی ہے گجرانوالہ جیل میں، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جی انہوں نے اپلائی کیا کہ اس کو جنازے میں جانے دیں، انہوں نے اس کو جانے نہیں دیا۔ آپ سوچیں اتنا اتنا ظلم، یہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں اور ان کو ہر ایک کی بدوائیں لگ رہی ہوں گی۔ آخر وہ جو جیل میں بیٹھے ہیں بے گناہ قیدی، وہ بدوائیں دے رہے ہوں گے نا ان کو، اور ان کو نہیں پتا اللہ مظلوم کی ہر بدوا اور دعا سنتا ہے، وہ تو مظلوم ہے جو اندر ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو آئی ہے، ایک سندھ میں کراچی کی جیل میں ایک قیدی تھا جس کی بیٹی کی شادی تھی۔ اب قیدی کو انہوں نے گھر نہیں جانے دیا، پوری بیٹی کی بارات جیل آئی اور سارے جیل والوں نے وہ سیلیبریٹ کی۔ یہ تو چلے خوشی کا موقع تھا، ان کے جو غم ہے ان کے، اب آپ سوچیں جس قیدی کی بیوی کا انتقال ہوا ہے اس کے گھر کے میں کیا، اس کے بچے بھی ہوں گے، وہ کیسے وہ اپنا یہ دکھ سہے گا یا بانٹے گا جیل کے اندر۔ لیکن ہمیشہ ایک لا تھا کہ 3 دن کی پیرول پہ قیدیوں کو 3 دن دیے جاتے تھے کہ آپ گھر جا کے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا حادثہ ہوا کرے، وہ بھاگ کے ہی نہیں سکتے۔ لیکن اتنا ظالم ہے یہ کہ انہوں نے کسی کو، جس کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا ہے، جس کی ماں کسی کا وہ، انہوں نے کسی کو نہیں جانے دیا۔ ان کی ظلم کی اتنی حدیں پار کر چکی ہیں، تو ان کو ڈر اس لیے لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جیلوں میں بیٹھے بھی بدوائیں دے رہے ہیں، باہر بیٹھے بھی بدوائیں دے رہے ہیں، اور بدوائیں ہر مظلوم کی لگتی ہے اور ان کو اس چیز کا خوف ہے۔ ٹھیک ہے، لاسٹلی بتا دیں یہ اسٹریٹ موومنٹ کا جو خان صاحب کا پیغام ہے یہ کہاں تک پہنچا، اور کتنا اس کے اوپر ابھی تک آپ کے نالج میں ہے کوئی ورکنگ ہو چکی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کر رہے ہیں اور شروع ہو گیا ہے، پلاننگ شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ آسان تو جو نہیں ہے لوگ اسٹریٹ موومنٹ جو چلانی۔ لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں آپ ہیں، جو لوگ آپ سے رابطے میں ہیں وہ تیار ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے دوبارہ نکلنے کے لیے؟ نہیں، وہ تو کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، آپ سوچیں جو آتے ہیں جن کو ابھی ایک وہ بچہ آتا ہے 12 سال کا، بڑا اچھا، بڑا پٹھان بچہ ہے، وہ آتا ہے ہر دفعہ۔ تو اس نے بتایا کہ پچھلے ہفتے اس کے والد کو پکڑ لیا، وہ بھی والد بھی آتا تھا، ہوں، تو والد کو پکڑ لیا۔ اب وہ بچہ کتنی دور سے، پتہ نہیں ترنول کہاں سے کہہ رہا تھا میں اکیلا آیا ہوں کل۔ تو یہ دیکھیں کہ کوئی نہ ڈر رہا ہے، نہ ان سے بھاگ رہا ہے، نہ وہ خوف زدہ ہے۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، جو پکڑا جاتا ہے وہ واپس وہیں آتا ہے، جب وہ چھٹتا ہے وہ واپس سے ڈیالہ آئے گا، ہمارے ساتھ بیٹھے گا۔ تو یہ جو یہ چاہتے ہیں خوف پیدا کرنا، وہ خوف نہیں پیدا ہوا بلکہ لوگ مضبوط ہو گئے۔ اور اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، دیکھیں انہوں نے گولیاں مار لی، سزائیں جھوٹی دے دی، مارا پیٹا ہے۔ آپ کہانیاں سنیں جو لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں، جو ظلم کی داستانیں ہیں وہ بہت لمبی ہیں، اور ان کو وہ خوف ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور ہوگا تو ضرور۔ دیکھیں اللہ کا نظام ہے، آج اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو ہم کہتے کون کرے گا۔ ہمیں بڑی تسلی ہے کہ اللہ نے ایک ایک دن اور ایک ایک گھنٹے کا حساب لینا ہے، جس پہ جو زیادتی ہوئی۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جیل میں قیدیوں کے ساتھ جو جیل مینیول کے مطابق ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں ہو رہا، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ویسے بھی ہو رہی ہے، اور جب کسی کے گھر میں کوئی انتقال کرتا ہے تو ان کو یہ گھر تک نہیں آنے دیتے۔ آپ سوچیں اس انسان کا جیل کے اندر کیا حالت ہوئے گی، لیکن ان کے اندر رحم ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ بہت سخت، اور ان کے اندر رحم، کچھ اگر کچھ نہیں ہے تو ان میں رحم نہیں ہے، ان کو ترس نہیں آتا، یہ سمجھتے ہیں ہم سختی کریں گے لوگ ڈر کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے۔ اور انشاءاللہ لوگ پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں، لوگ پہلے سے زیادہ نکل رہے ہیں، اور یہ ان کے سارے جو بھی انہوں نے کوششیں کی کہ لوگوں کے گھروں میں گھسے، مارا، ڈرائے، عورتوں کو گھسیٹا، بچوں کو مارا،
جو بھی انہوں نے مطلب مجرمانہ کام کیا اس کا کوئی فرق نہیں پڑا. لوگ پہلے سے زیادہ مضبوط کھڑے ہیں اور انشاءاللہ جب یہ اسٹریٹ موومنٹ چلے گی آپ دیکھیں گے. ٹھیک تکلیف مطلب ایک یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ ان کی حدیں، یہ اب گولیاں چلانا ان کے لیے مسئلہ نہیں رہا. انہوں نے اتنے نوجوان بچوں کے سروں میں گولیاں مار کے مار دیا کہ ان کو ترس بھی نہیں آیا کبھی اپنے بچے کو سامنے دیکھے رکھ کے کہ تمہارا بچہ ہوتا اس حالت میں. دیکھیں موومنٹ ہمیشہ چلی ہے لیکن سروں میں گولیاں نہیں ماری. وہ گولیاں چلاتے تھے تو کوئی لوگ اس میں آتے تھے، یہ نشانے لے کے سروں میں گولیاں ماری گئی ہیں. تو ان کے گھروں میں بچے ہوئیں گے، جو مارنے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ گولی جو میں چلا رہا ہوں اس بچے پہ، میرا بھی بچہ اسی عمر کے اور اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے. تو ان کو یہ فکر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. موومنٹ انشاءاللہ چلے. اچھا آخر میں مجھے اور یہ بتا دیں جو جی جی آپ کمپلیٹ کریں پلیز، کمپلیٹ کریں. اور میں کہتی ہوں جو موومنٹ چلے گی انشاءاللہ یہ مجھے لگتا ہے کہ فائنل موومنٹ ہوگی. ٹھیک اور یہ یہ اب جی جی یہ اپنے انجام تک جائے گی. ٹھیک ہے. منیب فاروق صاحب ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اپنے ایک ولاگ میں ذکر کیا، وہ کہتے ہیں جی وہ جو ریکارڈنگ ہے جب عظما خان صاحبہ ان سے ملی عمران خان سے، وہ ریکارڈنگ اگر سنیں تو اس میں پتہ یہ چلتا ہے. اب یہاں پر وہ ریکارڈنگ کیسے منیب فاروق صاحب تک پہنچی، جیل کی ریکارڈنگ تھی، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. مگر وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریکارڈنگ اگر سنیں تو خان صاحب آج بھی جیل میں بیٹھے ہوئے انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں، وہ پر امید ہیں انقلاب آئے گا، اور ان کی جو ٹون ہے وہ کسی صورت یہ نہیں لگتی کہ وہ کمپرومائز کریں گے. از اٹ ٹرو کہ خان صاحب دیکھیں منیب فاروق صاحب، ہاں جی جی آپ پتہ نہیں، میں آپ منیب فاروق کو سنتے ہوں گے، میں تو کبھی ان کو سنا نہیں کیونکہ جو ان کی باتیں تھوڑی بہت پتہ چلتی ہیں وہ لگتا ہے کہ آپ ایک کسی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ کریں. جو وہاں پہ ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ ہر ایک کو پتہ ہوتی ہے. عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ ریکارڈنگ ہوتی ہے. اب آپ وہاں پہ 10-15 پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں اور ایجنسی کے بندے بھی ہوں گے اندر. وہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے اور عمران خان کوئی بات ایسی نہیں کرتے جو انہوں نے کوئی کسی کو بتانی نہ ہو، تو وہ بات کرتے ہیں جو وہ. اور اس میں کون سی ایسی بات تھی؟ عمران خان ایک سیاسی لیڈر ہے، وہ کیوں نہیں کہیں گے کہ اب آپ اپنی موومنٹ چلائیں؟ ظاہر ہے جب آپ نے اتنی دفعہ، آپ کو پتہ ہے جب کوئی یہ موومنٹ کی بات ہوتی ہے نا تو ساتھ ہی آ جاتے مذاکرات کریں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، پچھلے اتنے عرصے میں دیکھیں، جیسی کوئی موومنٹ کی بات ہوتی ہے ساتھ ہی مذاکرات کا پیغام آ جاتا ہے. تو انہوں نے تو یہ شاید سوچتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ جیت کے نہیں آئے ہوئے، ان کو پتہ ہے یہ الیکشن ہار کے بیٹھے ہیں اور ان کو یہ پتہ ہے کہ دوبارہ بھی یہ کبھی نہیں الیکٹ ہوئیں گے. الیکٹ انہوں نے ایک ہی طریقے سے ہونا ہے کہ یہ فارم 47 اپنی مرضی کے پین سے لکیریں ڈال کے آئیں گے. تو ٹھیک ہے. ان کو یہ خوف ہے عمران خان کا، ان کو موومنٹس کا بھی بہت خوف ہے، ان کو پتہ ہے لوگوں کے جذبات. آپ اگر لوگوں کی باتیں سنیں تو لوگ یہاں کوئی ان سے ڈرا نہیں ہے، ان کے ظلم کے بعد کوئی نہیں ڈرا. یہ لوگوں کے گھروں میں گھسے، لوگوں کے گھر توڑے، لوگ عورتوں کو گھسیٹا، بچوں کو مارا، سب کچھ کر لیا لیکن لوگ وہیں کھڑے ہیں. تو ٹھیک اگر یہ عقل مند ہوتے تو یہ کہتے کہ دیکھیں یہ اب ہم اور نہیں کر سکتے، تو ہم بہتر ہے کہ اللہ کا سوچ کے کہ اللہ بھی ہمارے سے ناراض ہے اس وقت، تو ہم کوئی سیدھے رستے پر چلے. لیکن دیکھیں ہدایت اللہ نے دینی ہے، ان کو ہدایت مل جائے. اور منیب فاروق کو بھی چاہیے کہ وہ یہ بتاتے بھی نہ کہ جی آپ ایسے اندر سے آپ وہ ٹیپیں سن رہے ہیں اور آپ ٹیپ سن رہے ہیں. یہ تو ایک فیملی کی ملاقات تھی، آپ کو اس میں سننے کی ضرورت بھی نہیں تھی. جو مرضی بات عمران خان کرتے، لیکن یہ بیٹھ کے پھر انہوں نے فخر سے بتایا کہ ٹیپ ہم نے سنی ہے. تو پھر ان ٹھیک کی کیا، اب ان پہ افسوس کر سکتے ہیں ان کی ٹھیک ہے. عقلوں پہ. اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خان صاحب نے اسٹیٹ موومنٹ کی کال دی ہے 8 فروری تک شاید ان کی ملاقات نہ ہونے دی جائے، جبکہ پارٹی کی عادت کی طرف سے ہم نے ماضی میں یہ دیکھا کہ وہ بارہا یہ دیکھیں کہتے رہے یہ کہ تو یہ پارٹی کی عادت بارہا یہ کہتی رہی کہ ہماری خان سے ملاقات ہوگی تو ہم اگلا سٹیپ لیں گے. تو اس وقت آپ کو لگتا ہے دیکھیں کہ یہ تو خان صاحب نے اپنا دھمکیاں سارا دیتے ہیں. پلان دیکھ پہنچا دیا ہے کہ اب ملاقات نہ بھی ہو تو جو 8 فروری کی موومنٹ ہے وہ اپنے طریقے سے چلے گی، جو منصوبہ ہے. جی بالکل، وہ عمران خان کے ٹرینڈ لوگ ہیں جو باہر جو موومنٹ چلائیں گے، اور ان کو پتہ ہے، اور ان کے ساتھ فرشتے بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی سایہ بھی ہوگا ان پہ. دیکھیں وہ وہاں کسی کو قتل کرنے نہیں جائیں گے، وہ موومنٹ چلائیں گے ایک مقصد کے لیے، عمران خان کی آزادی کے لیے. جو قید میں بے گناہ لوگ ہیں ان کی آزادی کے لیے. انہوں نے جن کو قید کیا وہ سب بے گناہ ہیں.
اور ان کو پتا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے، کیونکہ انہوں نے اگر وہ بے گناہ نہ ہوتے تو ان کو 26 27ویں ترمیمیں نہ کرنی پڑتی. ان کو پتا ہے کہ سب بے گناہ ہیں، اور جب وہ موومنٹ چلے گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فرشتے ساتھ ہوئیں گے اور پھر وہ موومنٹ بڑی کامیاب ہوگی. ملاقات کا تو ملاقات کی یہ دھمکیاں دیتے ہیں. ان کو جج نے کہا ہے ہماری ملاقات، یہ جج کی بات نہیں سنتے. اول تو ان پہ کوئی کنٹیمپٹ لگنی چاہیے کہ جج ایک آرڈر دیتا ہے، یہ نہیں سن رہے. جج نے نہیں ہمیں کہا کہ ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی، جج لکھ کے دیتا ہے کہ ہماری ملاقات ہونی چاہیے، جیل انتظامیہ نہیں مانتی. تو ان کے اوپر سزائیں ان کی ہونی چاہیے. یہ کیسے انہوں نے کہہ دیا اور کہ جی 8 تاریخ تک ہماری 8 فروری تک ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی جج کی بات بھی نہیں ہو سکتی، جیل کے مینیول کے مطابق بھی نہیں چل سکتے. 8 فروری تک بھی یہ کر لیں گے نا، اگر روک لیں گے. یہ جو تحریک ہے پھر بھی نہیں رکے گی. اب یہ تحریک میرا خیال ہے کہیں بھی لوگ سارے تیار بیٹھے ہیں، ساری پی ٹی آئی وہ کب سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تحریک کے لیے ہم تحریک شروع کریں، اور یہ ظلم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تحریک شروع ہوگی، اور اسی تحریک کی وجہ سے آپ نے سنا تھا، کل آپ نے پڑھا ہوگا کہ کہتے پرائم منسٹر نے کہا کہ مذاکرات کریں. یہ آپ نے سنا ہے نا، جی کہ پرائم منسٹر نے مذاکرات کی بات کی. تو یہ دیکھیں مذاکرات تو ہو سکتے ہیں، مذاکرات کرنے میں کچھ نہیں، لیکن اگر مذاکرات پہ عمل کریں، اور اگر یہ جو اتنے ناجائز انہوں نے طریقے سے عمران خان کو رکھا ہوا ہے اور ہماری ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں، ان کی پارٹی سے ملاقات بند کی ہوئی ہے، ان کے لائر سے ملاقات بند کی ہوئی ہے، اور سزائیں تو دیکھیں ان کے پاس، ان کو شرم بھی نہیں آتے دیتے ہوئے جب یہ سزائیں سناتے ہیں. وہ جج منہ نیچے کر کے بھاگ رہا تھا جیل سے، وہ لوگوں کے دیکھ نہیں سک رہا تھا، اسے پتا تھا وہ کیا جرم کر کے آیا. جج 17 سال کی سزا کس چیز کی دی؟ اگر یہ 17 سال کی ہے تو باقی جو سیاست دان ہے ان کو تو 100 یا 200 سال کی سزائیں ہوئیں گی جو انہوں نے توشہ خانہ سے لیا ہوا. ان کو تو پھر کئی 100 سال کی 1000 سال کی سزائیں ان کو ملنی چاہیے. تو ان کو سوچنا چاہیے تھا. وہ جو سزا دے کے اس دن گئے، نہ لائر موجود تھا اس وقت جب سزا سنائی، اور نہ فیملی موجود تھی جس وقت یہ سزا سنائی. اور جب لائر پہنچا تو خان صاحب نے ان سے پوچھا کہ کتنی سزا؟ مجھے تو سمجھ بھی نہیں آئی، کیونکہ جھوٹی سزائیں دیتے ہیں تو بولتے بھی ٹھیک سے نہیں ہیں، بھاگتے ہیں وہاں سے عدالت سے. اور ان کو تو یہ جج بھی حساب دیں گے کہ اس نوکری کے پیچھے انہوں نے جو مجرمانہ کام کیے ہیں یہ جج ان کو. اور مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ نہیں سوچتے کہ ایک جسٹس منیر نے ایک کام کیا تھا، آج تک لوگ جسٹس منیر کا نام لیتے ہیں. اب تو کئی 100 یہ جج ایسے بن چکے ہیں جنہوں نے عمران خان کو ایسی جھوٹی سزائیں دی ہیں.